الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عوام کے ذہن کے اندر ایک مغالطہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہر آدمی قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا یا قرآن مجید کو سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے 16 علوم کا ہونا ضروری ہے، لہذا خود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یا تعویلات کرتے ہیں کہ جی اس کی آیات بڑی گرم ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ میرے بھائیوں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صرف اور صرف یہ لوگ یہ تعویلات کر کے لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی نے نہ صرف قرآن و حدیث کو سمجھا بلکہ آگے بھی پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا تو صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اس کا مطلب آتا ہوگا۔ کہنے کو تو ہم جی کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص گروہ ہے جو لوگوں کو کتاب و سنت سے دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ترجمہ مت پڑھو، کیونکہ ہر آدمی کتاب و سنت سے واقف ہوگا تو پھر دین میں ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ جبکہ اللہ پاک تو سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ پاک یہ بات کر رہے ہیں بھائی، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا، کوئی نصیحت پکڑنے والا، لیکن آج کے ملا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ مت پڑھے اور قسم قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ یہی لوگ تو ہیں پیر فقیر مولوی جو لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمہ سے دور رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی آیت کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر کی آیت نمبر 22، 32، 40، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، گویا 4 مرتبہ ایک ہی آیت صورت میں یہ آیت بیان کی گئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، اب کوئی کہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان نہیں تو پھر یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں بھائی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو۔ اگر ان بندوں کے بندے ہو تو پھر ان بندوں کی بات مانو۔ اگر رب پہ تمہارا یقین ہے تو رب کی بات کو مان لو۔ قرآن تو کہہ رہے ہیں، اللہ پاک تو فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
کتابن انزلناہ الیک مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے یعنی قرآن مجید، لیدبروا آیاتہ، پیچھے کیا فرمایا؟ انزلناہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے یہ قرآن تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ قرآن کہہ رہی ہے میں قرآن اس واسطے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں کلام اس واسطے اتارے ہے اپنے رسول تے تاکہ قیامت تک آنے والے میرے بندے تے نبی دے امتی ان آیتاں دے اندر غور کرن۔ حج دا مولوی کہندا ہے اور قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جے وہابی بن جاؤ گے، وہابی، ساڈی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ میں یہ دوسری آیت پیش کر رکھا ہوں۔ اور میرے بھائی میں اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہتا گالیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن میں تجھے محبت کی دعوت دے رکھا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمایا لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ پاک کہندے نے کہ میں قرآن اس واسطے اتارے ہے کہ اس دیا آیتاں دے تے غور و فکر کرن، تے لوگ جڑے نے وہ اس قرآن مجید نو قبراں واسطے رکھ لیا ہے، دروداں واسطے رکھ لیا ہے، ختماں واسطے رکھ لیا ہے۔ چلو بھائی کسی نو بخشوانا ہوئے نا مدرسے وچوں پہلوان جی 10-12 بچے لے آؤ، ان دی قبر تے جا کے قرآن پڑھا لو تے مولویاں نو 100 200 روپیہ دے دو، انہاں نو چول کھلا دو، چلو بھائی مردہ بخشا گیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن مجید کہہ رہے ہیں جس بندے دے اندر عقل ہے نا، عقل رکھنے والا بندہ وہ تے قرآن پاک تو نصیحت حاصل کرے گا۔ جڑا کم عقل تے بے عقل کھوتے والا ذہن رکھے، ہاں جی، انہیں پھر اپنی مرضی کرنی ہے نا۔ ایک قدم آگے بڑھ، ایک قدم آگے بڑھ، جو تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا انکار کر ان آیات پر پتہ چل جائے کہ تو نے ماں کا دودھ پیا کہ کھوتی کا دودھ پیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، سورۃ صاد آیت نمبر 29، آگے چل سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 99۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے، اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ آئیے سورۃ النحل آیت نمبر 99، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ اور تو لوگوں کو قرآن کے ترجمے کے قریب نہیں آنے دیتا، لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آگے چل سورۃ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا
یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے آلے لگ گئے؟ اور میرے بھائی یقیناً اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا فرمان سچا، ان مولویوں سے دور رہ کر اللہ آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً ہم نے تمہارے جانب ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہن یہ نہ کہیں کہ مفتی رمضان خاکوا نے ساڈے اتنے لعنتاں پائی ہوندا ہے، وہ اللہ نے لعنتاں پائیاں نے تواڈے تے۔ اے سورۃ بقرہ کھول، آیت نمبر 50 تے 59 کھول، تینوں پتہ چل جائے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی کی بن گیا، کوئی کی بن گیا، اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اسی مسلمان ہی ہیں۔ اے وہابی کوئی فرقہ نہیں، اے وہابی ساری پہچان اور تحریک ہے۔ کیوں؟ وہاب ساڈے رب دا نام ہے، نسبت اللہ نال کیتی، گویا اللہ دے اسی بندے اللہ نے سانو پیدا کیتا تے اللہ کول منگی دا وا بھائی، جڑا رب کول منگے سوال کرے رب کولوں، او وہابی ہوندا ہے۔ سمجھ آ گئی جی نا؟ الحمدللہ ہماری یہی دعوت ہے بھائی، قرآن حدیث کو پکڑ، قرآن حدیث پر چل۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے اندر بہتر اس شخص کو کہا گیا ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے، مگر آپ بہتر اس کو کہتے ہو جن کول مڈی ہوئے، بینک بیلنس گار ہوئے، مربے ہو، لعنت ہے تیری سوچ پر۔ رسول اللہ کے فرمان پر قربان جاؤں، رسول اللہ کی لائی ہوئے دین اسلام شریعت میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ اب مساشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایمان والے بندے کی مثال، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، میٹھے لیمو کی طرح ہے۔ اور لیمو چکوترے نو کہندے نے، چکوترے نو، میٹھے لیمو چکوترے کی طرح ہے، جس کا مزہ بہت لذت دار اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کتاب فضائل القرآن کے اندر 5059 نمبر ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اپنا قرآن مجید پڑھو، اس لیے وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1874 نمبر ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ قرآن کی سفارش ہمارے حق میں کرنے والا بنا دے۔ حضرت نواز بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو قیامت کے دن لائیں گے اور ان کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ بھائی اسی طرح جنہیں کو ہو سکتا ہے رب دی توفیق نال اللہ دی قرآن اور نبی دے فرمان دے تے عمل کرن لئی اسی لوگ دیر نہیں کر دیں، اور اللہ انہاں لوگوں نے ہدایت دے جڑے کہندے نے قرآن مجید دا ترجمہ نہ پڑھو وہابی بن جاؤ گے، ہیں؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ
सूरत आल इमरान अगे अगे होणगियां, सुभान अल्लाह। सूरत बकरा ते सूरत आल इमरान आगे आगे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 3 मिसालें बयान फरमाई। अव्वल ये कि वो ऐसी हैं जैसे 2 बादल के टुकड़े, या ऐसी हैं जैसे 2 काले काले साहिबान के इनमें रोशनी चमकती हो, या ऐसी जैसे कतार बांधी हुई चिड़ियों की 2 टुकड़ियाँ और वो दोनों अपने साहिब की तरफ से बहस करती होंगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत 1876 नंबर है। हज़रत सालिम अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरशक सिवाय 2 बंदों के किसी पर जायज़ नहीं। एक जिसको अल्लाह ताला ने ये किताब दी और इस पर दिन रात अमल करे। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो दिन रात इसको खर्च करे। सुभान अल्लाह। ये रिवायत भी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, 1895 नंबर है हदीस का। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब सीखो, उसकी हिफाजत करो, उससे लगाव रखो, इसे खुश अलहानी गिना के साथ पढ़ो। सुनन अद-दारमी के अंदर ये रिवायत मौजूद है 3392। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू कनाना कहते हैं कि अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कुरान मजीद तुम्हारे लिए सवाब का बाइस, ज़िक्र का बाइस है, रोशनी और अजाब का बाइस भी है। कुरान मजीद की फर्मा बरदारी करो, इसको अपना फर्मा बरदार न बनाओ। जो कुरान मजीद की फर्मा बरदारी करेगा वो जन्नत के बागों में उतारा जाएगा, और जो इसे फर्मा बरदार बनाएगा वो सर के बल धकेल कर जहन्नम में डाला जाएगा। सुनन अद-दारमी के अंदर हदीस है 3371। मेरे भाइयों, किताब व सुन्नत पर अमल उसी सूरत में मुमकिन है अगर इल्म होगा कि कुरान व हदीस में क्या क्या बात की गई है, मगर आगाही तर्जमा पढ़ने से आएगी। लिहाजा जो लोग मना या तावील करते हैं, लोगों को किताब व सुन्नत से दूर रखना चाहते हैं कि तर्जमा मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे, उनको डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत में फंस जाएं। बल्कि कुरान मजीद की सूरत अत-तौबा आयत नंबर 34 के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद यानी दरवेश और पेशवा लोगों का माल नाहक खा जाते हैं, व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। एक तो ये मैंने इजाला करना था, भाई बार बार पूछ रहे थे। दूसरा ये, ओ जी बंदा बेवुज़ू होए तो कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता। कुरान मजीद बावुज़ू होकर पढ़ना अफजल है। एक बात याद रख लो, वुज़ू करके कुरान मजीद पढ़ना अफजल है, लेकिन एक बात मशहूर कर दी गई है कि कुरान मजीद को बेवुज़ू पढ़ा नहीं जा सकता, या बेवुज़ू कुरान मजीद को पढ़ना जायज़ नहीं या गुनाह। ओ मेरे भाई, ये बात तेरी दुरुस्त नहीं है, तेरी बात ये गलत है। जब किसी का जिस्म और लिबास पाक हो यानी जुम्बी ना हो तो बेवुज़ू कुरान मजीद की तिलावत करे तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम लोग मार्केट या दुकान में फारिग बैठे इसलिए कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाते क्योंकि बेवुज़ू है भाई, लिहाजा गफलत की वजह से कुरान मजीद से दूर होते जा रहे हैं। जबकि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने बेवुज़ू कुरान पढ़ने को जायज़ करार दिया। मैं इंशाअल्लाह दलील देता हूँ, दलील फिर हवाला दूंगा। अगर माँ का दूध पिया तो इनकार करके दिखाना और हलाल माँ का दूध साबित करना। सहाबाए कराम ने बेवुज़ू कुरान मजीद पढ़ने को जायज़ करार दिया, और यहीं पर बस नहीं बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। खोल मोता इमाम मालिक किताब कुरान
باب الرخصت فی قراءۃ القرآن علی غیر وضو، حدیث نمبر 2 پڑھ، حوالہ میں نے دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ان محمد ابن سیرین ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان فی قوم وهم یقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل یا امیر المؤمنین اتقرأ ولست على وضوء فقال عمر من افتاك بهذا مسلمۃ، یعنی محمد بن سیرین سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب کان فی قوم، یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیٹھے وہم یقرؤون القرآن، اور لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، فذهب لحاجته، پس گئے حاجت کو، ثم رجع، پھر واپس آ کر، وهو يقرأ القرآن، قرآن مجید پڑھنے لگے۔ فقال له رجل یا امیر المؤمنین، ایک شخص نے کہا آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی اتقرأ ولست علی وضوء، کہ آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من افتاک، تجھے کس نے کہا ہے کہ یہ منع ہے؟ مسلمہ نے، مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ پیغمبری کیا تھا، اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ فتویٰ تجھ کو مسلمہ نے دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ نہیں، شاید مسلمہ کذاب کا ہو، یعنی سختی سے اس بات کا رد کیا کہ بے وضو قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں، لہذا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ بے وضو قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، ان کے فہم کو چھوڑ کر، ان کے فہم کو ترک کر کے اپنی عقل کو سامنے رکھنا، اور میرے بھائی یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دلائل میں نے عرض کر دیے ہیں اور بات بھی آپ کو سمجھا دی ہے، تو ان کے وہ بات سرے سے اپنا غلط ہے جی۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 16 علوم کا ہونا ضروری ہے، یہ اور بغیر وضو قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ میں نے اللہ کی رحمت سے یہ دلائل دے کر یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، دعا ہے اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس نے میرے اس گفتگو کا مقابلہ کرنا ہو یعنی رد کرنا ہو تو وہ اپنے دلائل لے کر آئے، پھر آگے بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔